السلام علیکم توفیہ علیہ السلام مدد مومنین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام فاطمہ شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت بیان کی گئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے خطیب علامہ آصف رضا علوی صاحب ہیں۔ اولا انتقام ہی زہرا کے دشمنوں سے شروع کرے گا، قبروں سے نکالے گا۔ روایات مذہب جعفریہ کی چاہو گے میں ممبر پہ دکھانے کے لیے قبروں سے نکال کے الٹا لٹکائے، کہے گا جلاؤ ان کو۔ مذہب اسلام میں میت جلانے کی اجازت نہیں ہے، میرا بار کہے گا جلاؤ ان کو۔ میں ان کے بدن سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے رحمت للعالمین کا بیٹا، کیوں ان کے جسم سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہے؟ رو کے میرا بار کہے گا نہیں بھولی مجھے دادی کے دروازے کی، جلتے ہوئے شعلوں میں روتی رہی ہے زہرا، جلتے ہوئے شعلوں میں روئی ہے مصطفیٰ کی بیٹی، جلتے ہوئے شعلوں میں مارا ہے نبی کی بیٹی۔ مسلمانوں، تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو۔ مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم حسین کا عزادار ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے، میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے، میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا۔ دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو۔ میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی۔ قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی۔ اب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے، منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ اولاد چھوٹی ہو، اللہ ہر ایک ماں باپ سلامت رکھے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی، اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے۔ اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، ان دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے، ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں۔ پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ آگری بابا میں مرنا چاہتی ہو، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی، آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں۔ خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت، رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو۔ زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ، حسن حسین کو گھر بھیج دیا، علی اکیلے بیٹھے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا، میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا۔ عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے۔ دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی اور رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا،
एक दिन आके हसन ने कहा था, अम्मा चेहरा क्यों छुपाती हैं? रो के कहा, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन के बंद खोल लेना। शहादत की रात हसन मां के जनाजे पे आए, हसन ने बीबी के कफन के बंद खोले, हसन ने दरवाजे से बाबे की तलवार निकाली। हुसैन की आवाज आई, हसन कहां जा रहा है? रोकदा बदला लेने जा रहा हूं। रोकदा अब क्यों लेने जा रहा है? क्या लगा मैंने अम्मा का कफन हटाया है, मेरी मां के चेहरे पे तमाचों के निशाने, और जैसे सकीना जख्मी हुई थी। अजरो को मिनल्लाह। शुरू है अयाम फातिमिया, 3 जमादियों सारी तक रोना। कौन सी रात दफन किया था? आज भी जन्नतुल बकी में ज़हरा की कब्र की अलामत गुंबद नहीं पत्थर है। आज इमाम ज़ादों की हरम है, ज़हरा की कब्र अलामत गुंबद नहीं। मोमिनीन जन्नतुल बकी के बाहर बैठे रहते, फजर के बाद गेट खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, छुप छुप के ज़हरा की कब्र को देखते। जंजीरें लगी हुई हैं, सिपाही कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आने वालों का चेहरा देखते हैं, कोई रो तो नहीं रहा, कोई ज़हरा की कब्र को देखने तो नहीं रहा। सर पे कुरान रख के बताओ, आज इस मुल्क में रहते हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान पे भी चले जाओ, किसी कब्र के बाहर जंजीरें लगी होती हैं। ज़हरा की कब्र के बाद लोहे की जंजीरें हैं। ये कब्र नहीं है, मोहम्मद की बेटी का जिंदान है। जिंदान में बंद है रसूल की बेटी। एक ईरानी रोजा खान जन्नतुल बकी में दरवाजे पे खड़ा हुआ नोहा पढ़ रहा था। उसने नोहे में फारसी का शेर पढ़ा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे बेटे का रोजा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, तेरी ज़हरा की कब्र उदास न रख। मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, ऐ खाक के मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। आधी रात को छुपा के आ गए अली बतूल को, दरवाजा जल चुका था। हम तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि सिर्फ दरवाजा जला। अलमों की जमानत, मेरे लफ्जों पर यकीन कर लेना, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया। इन्होंने खाना नबूवत की छत तोड़ी, इन्होंने नबी के घर की दीवारें तोड़ी। अगर ये रवायत पढ़नी हो तो दुआए सन में ये कुरैश पढ़ना। अली मेहराब में कहते थे, अल्लाह लानत करे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने उसकी दीवारों को मनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गई, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर, जिसमें एक जख्मी मां अपनी चादर के नीचे अपनी 2 बेटियां छुपा के कभी जख्मी पहलू से ज़ैनब को लगाती, कभी जख्मी हाथ से हुसैन का चेहरा चूमती। ये ज़हरा की रातें नहीं थी कि एक लम्हा ज़हरा की मुसीबत का था। जब अली को लेके ये मदीने के बाजार में गए, कुतुब मोतबरा कहती हैं कि सैयदा अपने सर पे नबी का कुर्ता लेके और एक है नबी का अमामा सर पे रख के, जख्मी ज़हरा बाजार में आई। आवाज देगा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली, मैं सर के बाल खोल के बददुआ करूंगी। इधर बीबी ने इतना जुमला कहा, या सलमान मोहम्मदी कहता है, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी ऊपर चली गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर जाता था। मक्के के लोग कहते, उस दिन हमने खाना काबा की दीवारों को उठते हुए देखा, इसलिए कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाजल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। जब काबा उठना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई। इन्होंने जब ये हालात देखे, इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली पलट के घर की तरफ गया, दरवाजे पे ज़हरा सर पे नबी वाला अमामा के खड़ी थी, रो के कहती, या अली मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा थी, तेरे गले में रस्सी आ गई। या अली मेरे बाबे की उम्मत ने तेरा हया नहीं किया। अली की आवाज आई, ज़हरा मुझे माफ कर देना, तेरे बाबे का हुक्म ना होता यहां से कोई जिंदा ना जाता, मैं देख रहा था तू जख्मी होती रही। घर में आ गए अली, घर में आ गई ज़हरा। 30 दिन तो नबी के बाद 75 दिन 90 दिन हर रात रोती रही। आखिरी रात आ गई, रो के कदी, या अली मेरी कुछ वसीयतें।
17 یا ایک روایت 19 وصیتیں کی بی بی. یہ وصیت نہیں ہے شیعہ قوم کے لیے ایک ایک جملہ موت ہے. یا علی یا علی میری پہلی وصیت میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا. یا علی یہ نام جو میں بتا رہی ہوں اگر یہ آئیں بھی انہیں بزور شمشیر روکنا, انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہیں. یا علی میرے لیے بند تابوت بنانا. مدینے میں جناب زہرا کے جنازے سے پہلے تابوت نہیں اٹھتا تھا. لوگ چارپائیوں پہ جنازے اٹھاتے تھے, کھجوروں کے پتوں پہ جنازے اٹھتے تھے. پہلی بار بی بی نے جناب ام ایمن سے کہا تھا شرم آتی ہے عورت کو کھلی چارپائی پہ لے جایا جائے. ام ایمن نے کہا رسول کی بیٹی حبش کے لوگوں کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے, میت کو ڈھانپتے ہیں کیسے, کمان کی طرح کھجوروں کی شاخیں لگاتے ہیں, اس کے اوپر کھجوروں کے پتے رکھ دیتے ہیں, یہ تابوت بنتا ہے. بی بی کہتی ام ایمن مجھے بنا کے دکھا. ام ایمن نے بنایا. فرمایا جب میں مر جاؤں نا علی کو ایسا تابوت بنا کے دینا. بی بی نے وصیت میں کہا یا علی میں نے ام ایمن کو بتا دیا ہے جنازہ بند تابوت میں اٹھانا. یا علی خاموشی سے میرا جنازہ لے کے چلے جانا. یا علی میرے بعد بنی کلابیہ مستور جس کا نام فاطمہ اس سے شادی کرنا. یا علی اس کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا. یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے بازو چوم کے کہنا اماں فاطمہ سلام کہتی تھی. یا علی میرے بعد اگر کوئی فدق دے تو میرے عباس کی اولاد کا حصہ رکھ لینا. یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے اس کے پانی کا خیال رکھنا. یا علی میری زینب پردے کی بڑی عادی ہے کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا. زہرا وصیتیں کرتی رہی علی روتے رہے. زہرا وصیتیں کرتی رہی علی روتے رہے. بی بی نے علی کو وصیتیں کی. بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا, مصلی عبادت پہ آ گئی محمد کی بیٹی. ایک روایت کہتی ہے حسنین قبر محمد پہ تھے, ایک کہتی دروازے پہ بیٹھے تھے. یا بی بی کی تسبیح کی آواز رکی, تسبیح کی آواز کا رکنا تھا. اولاد نے دروازہ کھولا, قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زہرا دنیا سے جا چکی تھی. علی کے گھر میں جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے, بچے چیخ مار کے روتے ہیں. ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی, علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, رونا نہ مسلمان جاگ جائیں گے, انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے. فرمایا کوشش کرو سارا بدن تارو. فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنا, سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا. اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے. غسل مکمل ہوا, جو سید بیٹھے جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے منچر چلا جائے. اگلے جملے بڑے سخت ہیں. جب کفن کا وقت آیا علی نے پہلی چادر دی, فضا کی آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے. علی نے دوسری چادر دی, آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے. علی نے تیسری چادر دی. 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی. دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے. رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے. رو کہتی تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا. اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی, اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی. علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا. ہو گیا جنازہ تیار. ٹوٹا ہوا گھر, گری ہوئی دیوار, جلا ہوا دروازہ, اس کے اندر ایک حجرہ. اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ, جنازے پہ 2 بیٹیاں, اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے. گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی. ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے, تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو ماں کا جنازہ اٹھائیں. اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے, پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے. حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا, علی پھر جنازہ واپس لے جاتے. رو کہتے جنازہ رکھ دو, علی پھر دروازے پہ آ جاتے. پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے, پھر جاتے. رو کہتے اٹھا حسن جنازہ, پھر جنازہ اٹھاتے, پھر دروازے پہ آتے. جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا, 7 مرتبہ حجرے میں گیا. حسن کی آواز آئی بابا
जनाजा लेके बाहर क्यों नहीं जा रहे? अली की आवाज आई, हुसैन को ना बताना मर जाएगा। हसन तू मेरे बाद इमाम है अकेला। हसन को जाके दरवाजे पे खड़ा किया। बाहर मदीने के चौक में लोग कह के मार के कह रहे थे, या अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी मस्तूर को मारा है, हमने तेरी खातून को मारा है। अली रो के कहते, मर जाएगा मेरा हुसैन, मर जाएगी मेरी ज़ैनब।